اصل میں ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ اتھارٹی نہیں ہے. مسلمانوں کو اتھارٹی کا احساس بھی ختم ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. مسلمان الگ الگ جی نہیں سکتا. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. ایک کانسیپٹ میں دے رہا ہوں, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آپ اپنے طور پر جئیں, آپ اپنے طور پر جئیں, آپ اپنے طور پر جئیں. آپ جیسے چاہیں ویسے نماز پڑھ لیں, آپ جیسے چاہیں ویسے زکوٰۃ ادا کر لیں, آپ جیسے چاہیں ویسے حج کر لیں, آپ جیسے چاہیں ویسے بیوپار کر لیں. دین الاسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتھارٹی ایک ہوا کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود سرکار کی ذات اتھارٹی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے, وہ اتھارٹی تھے مسلمانوں کے, وہ ذمہ دار تھے مسلمانوں کے. آپ کوئی گناہ کرے, کوئی غلطی کرے, امیر المؤمنین یا اس کا نمائندہ آپ کو دبوچ لے گا. آپ کے گھر میں ٹی وی اس انداز سے چلتا ہو, آپ کے گھر میں اس انداز سے گانے بجتے ہوں کہ باہر سنائی دے, پولیس امیر المؤمنین کا نمائندہ آپ کے گھر پر آ جائے. دین الاسلام میں مسلمان ایک وحدت میں جینے والے ہوتے ہیں. دین الاسلام میں تصور یہ ہے کہ ایک امیر ہوگا, اس امیر کے ماتحت پوری امت مسلمہ رہے گی, پوری امت مسلمہ رہے گی. آج کی طرح گروپوں میں تقسیم ہونے کا تصور اسلامی نہیں ہے میرے بھائی. گروپوں میں تقسیم ہونے کا تصور اسلامی نہیں ہے. اس نے جمعرات میں عید کر لی, اس نے جمعہ میں عید کر لی, تم ہفتے میں عید کر لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیرازہ بکھیرنے کا تصور اسلامی نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کی عیدیں نہیں ہوا کرتی. اسلام میں اس طرح کے رمضان نہیں ہوا کرتے. میں بعض باتیں آج آپ کو بتاؤں, بہت توجہ سے سنیے گا. اگر کوئی اونگ رہا ہے تو وہ بھی ہوشیار ہو جائے گا, کہیں غلط نہ سمجھ جائے, میری باتوں کو غلط نہ لے لے. بہت اچھی طرح میں وضاحت کے ساتھ یہ بات رکھتا ہوں کہ مسلمان وحدت میں, یونٹی میں جینے والی قوم ہے, الگ الگ جی نہیں سکتی ہو. یہ زکوٰۃ کے مسائل اتنے سارے آ گئے, مستحقوں کو ڈھونڈنے کا ایک بڑا فنڈا ہمارے سر پر آ گیا. کیوں آیا؟ جب اتھارٹی ختم ہو گئی تو یہ ساری باتیں آئیں. اتھارٹی جب تھی مسلمانوں کی, خلفاء جب تھے مسلمانوں کے, عمرا جب تھے مسلمانوں کے, وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے. وہ ہر ایک سے زکوٰۃ وصول کریں گے. جیسے ٹیکس آپ پے کرتے ہیں, اگر آپ ٹیکس نہیں پے کریں گے تو انکم ٹیکس سے نوٹس آپ کو آ جائے گا. ایسے امیر المؤمنین سے نوٹس آپ کو آ جائے گا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی, آپ نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی. آپ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کا, امیر المؤمنین کا نمائندہ آ کر کیلکولیشن کرے گا آپ کی زکوٰۃ کی, اور وہ خود لے کر جائے گا زکوٰۃ آپ کے پاس سے, اور وہ بیت المال میں جمع ہوگا. بیت المال میں مستحقوں کی لسٹ پہلے سے موجود ہوگی, بیت المال وہاں ڈسٹریبیوٹ کر دے گا. یہ زبردست قسم کا ایک نظام تھا دین الاسلام جب اپنے پاور میں تھا. دین الاسلام کی جب شان اور شوکت تھی عالم کے اندر, اور جب مسلمانوں نے اس اتھارٹی کو ختم ہوا تو خود کسی امیر پر جمع نہیں ہوئے, خود کسی ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آئے. گلی گلی میں ایک گروپ بن گیا, گلی گلی میں ایک جماعت بن گئی, گلی گلی میں ایک تنظیم بن گئی, گلی گلی میں ایک جمعیتیں بن گئی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اس کو نہیں مانتا, وہ اس کو نہیں مانتا, وہ اس کو غلط کہتا, وہ اس کو غلط کہتا, وہ اس کو بدعتی کہتا, وہ اس کو بدعتی کہتا. کسی نے کسی کو کافر کہا, کسی کو مشرک کہا, وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, یہ اپنی مسجدیں الگ بنا رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسجدیں بنانے کا تصور انتہائی خراب ہے, انتہائی خراب ہے. مسجد مسلمانوں کی ہوگی, گروپوں کی نہیں ہوگی. مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے, جماعتوں کی نہیں ہوتی. مسجد امت کی ہوتی ہے, فرقوں کی نہیں ہوتی. نبی پاک قرآن مجید نے ایسی مسجد کو ڈھا دینے کا, توڑ دینے کا حکم دیا جو دوسری مسجد کے اپوزٹ میں بنائی گئی ہو, اپوزیشن میں بنائی گئی. لمسجد اسس علی التقوی قرآن مجید نے کہا. اور ہم گروپوں کی مسجد, اس گلی میں ایک مسجد, اس کے پیچھے اس گروپ کی مسجد, وہ بندہ یہاں نہیں آئے گا, یہ بندہ وہاں نہیں جائے گا. جب مسجدیں الگ ہو گئی تو میری باتیں کون سنتا ہے یہاں بیٹھ کر؟ جو اس مسجد میں آنے والا وہی آئے گا میری باتیں سننے کے لیے. میں حق بولوں گا تو بھی اس فرقے والے تک کیسے میری بات پہنچاؤں گا جو میری مسجد میں نہیں آتا. میں سچ بات بولنا چاہوں گا تو بھی میں کیسے اس تک ریچ ہوں گا؟ وہ تو میری مسجد میں آتا ہی نہیں. وہ جمعہ کو 1.5 کلومیٹر دور جا کر دوسری مسجد میں نماز پڑھتا اپنے فرقے کی, اپنی جماعت کی. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں.
یہ گروپ بندی اسلامی نہیں ہے. رمضان کا آخری جمعہ ہے. میں آپ کو ایک اہم کانسیپٹ دینے لگا ہوں, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. مسلمان ایک ہوتا ہے, مسلمان ایک وحدت میں ہوتا ہے. آپ اختلاف کریں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ قرآن و سنت کے بارے میں الگ ہو سکتی ہے. آپ نے کسی مولوی صاحب سے قرآن و سنت پڑھا ہو, آپ کی سمجھ میری سمجھ سے الگ ہو سکتی ہے. آپ کو حق ہے میرے سے اختلاف کرنے کا, لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ جا کر دوسری مسجد بنا لیں میری اپوزٹ میں, کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے, کسی فرقے کا نہیں, کسی گروپ کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں, کسی پارٹی کا نہیں, کسی تنظیم کا نہیں. مصلے بنا لیے لوگوں نے, مسجدیں بنا لی لوگوں نے, ایک مسجد کے ہوتے ہوئے دوسری مسجد کھڑی کر دی. کیوں؟ اس فرقے کا الگ مذہب مسلک ہے, میرے فرقے کا الگ مسلک ہے. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, میری مسجد الگ ہوگی, اس کی مسجد الگ ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہاں سے چلا ہے یہ مسئلہ, وہاں سے چلا ہے مسئلہ. سحری اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. قاضی صاحب کا نظام الاوقات ہم نہیں مانیں گے. وہ 10 منٹ لیٹ سحری افطاری کراتے ہیں, وقت آنے کے بعد کراتے ہیں. ہم انتظار کیوں کریں؟ وقت جب آ گیا تو افطاری کر لیں, وقت جب آ گیا تو سحری ختم کریں, اس سے پہلے کیوں ختم کریں؟ لوگوں نے الگ الگ گروپ بنائے, لوگوں نے الگ الگ طرح کے نظام الاوقات شائع کرے. ہماری مسجد میں نظام الاوقات پڑے ہوئے ہیں, سحری اور اوقات کے, سحری اور افطاری کے اوقات کے لیٹر کیلنڈر پڑے ہوئے ہیں, جن میں قاضی صاحب کا الگ وقت لکھا ہوا ہے اور دوسرے فرقوں کا الگ وقت لکھا ہوا ہے. بابا تم مسلمان ہیں کہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں کہ کیا؟ یہ کون سا نظام ہم چلانا چاہتے ہیں؟ ہر ایک فرقہ والا اپنا الگ کیلنڈر چھاپ رہا ہو, ہر ایک فرقہ والا اپنا الگ ایک ٹائم ٹیبل چھاپ رہا ہو. سن کر تعجب ہوتا ہے کہ کوئی جمعرات میں عید منا کر اس کی عید ہو گئی, لا حول ولا قوت, اور کوئی جمعہ کو عید منانے بیٹھا ہوا ہے, اب منا چکا, اور کوئی سنیچر کو منانے کے انتظار میں ہے. یہ کیا نظام ہے؟ قرآن ایک, سننا ایک, اللہ ایک, رسول ایک, نظام ایک, مسلمان ایک, اور جماعتیں اتنی ساری, فرقے اتنے سارے. کہتے ہیں وہ بدعتی ہے, کہتے ہیں وہ بدعتی ہے. وہ پمفلیٹیں ہمارے سامنے بھی آئی. یہ باتیں میں اس لیے کھل کر آج بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ میرے پاس بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ کے سامنے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بس میں منہ نہیں کھول رہا تھا. آپ سننے کے لیے تیار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, میں بتا نہیں رہا تھا, آج میں بتا رہا ہوں. لکھا کسی نے, وہ بہت دنوں پہلے ہماری مسجد میں وہ پمفلیٹ پڑا ہوا تھا, میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. بدعت وڑپ ماناڑ کے پہلے انہوں نے وہ پمفلیٹ شائع کروائے تھے, جس میں لکھا تھا کہ قاضی صاحب وقت سحری کا وقت آنے سے پہلے, سحری کا وقت آنے کے بعد, افطاری کا وقت آنے کے بعد روزہ نہ کھولنا یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیو, یہ بدعت کیسے ہوا؟ یہ بدعت کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ گھنٹہ دیکھ کر تم سحری کرو. اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ تم گھنٹہ دیکھ کر افطاری کھولو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ جب فجر صادق, صبح صادق ہو جائے اس سے پہلے پہلے تم نے سحری ختم کر لینی. جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد تمہیں روزہ کھول لینا ہے. اب سورج کے ڈوبتے ہوئے میں نے دیکھا, یا آپ نے دیکھا, یا کسی جماعت والے نے دیکھا, یا کسی پارٹی والے نے دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. سب نے کیا دیکھا؟ سب نے گھڑی دیکھا. گھڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا تھا. گھڑی دیکھ کر روزہ کھولنے کا حکم سرکار نے ہمیں نہیں دیا تھا. ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ سورج جب ڈوب جائے تو تم روزہ کھول لو. سورج کو ڈوبتے ہوئے آپ نے بھی نہیں دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا. پورے چنئی میں آپ 3rd فلور پر بھی چڑھ کر کھڑے ہو جائیں, سورج کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھیں گے. یہاں کی پاپولیشن, یہاں کی بلڈنگیں, یہاں کا ایٹماسفیئر, یہاں کی حالات ایسا نہیں کہ ہمیں سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دے. مدینہ الطیبہ اس زمانے میں 3-4 گلیوں کی بستی تھی سرکار کے زمانے میں. وہاں آپ کسی بھی بلڈنگ پر کھڑے ہو جائیں, کسی بھی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, سورج کو ڈوبتا ہوا آپ دیکھ لیں گے. چنئی کے اندر تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے. تو پھر ہمیں تو اصل حکم دیا گیا ہے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنے کے بعد افطاری کرنے کا. ہمیں گھنٹہ دیکھ کر افطاری کرنے کا حکم نہیں دیا. گھنٹہ کیسے بنایا گیا؟ حساب کیا گیا, کیلکولیٹ کیا گیا کہ سورج ڈوبتا اسی وقت ہے. اس زمانے میں
سورج اس لیٹیٹیوڈ پر ہو، اس ایٹیٹیوڈ پر ہو، اس لینگٹیٹیوڈ پر ہو تو اس وقت اس طرح سے ہی سورج ڈوبے گا۔ پورا کیلکولیشن کیا جاتا ہے، کیلکولیشن کرنے کے بعد وقت نکالا جاتا ہے کہ اس وقت سورج ڈوب چکا ہوگا۔ اور سورج بھی ایک دم تو ایسا نہیں ڈوب جائے گا، سورج تو اتنا سا بڑا ہوتا ہے، اس کو ڈوبتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اچھا، سورج ڈوب جانے کے بعد بھی اس کی روشنیاں تو اتنی تیز ہوں گی جو باہر نظر آ رہی ہوں گی۔ سورج تو ڈوب چکا ہے۔ اور آگے بڑھے، آپ حساب کو ہی مانتے ہیں تو سورج سے زمین کو روشنی آنے میں 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ 8.5 منٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ سورج کی روشنی زمین کو ریچ 8.5 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ ہم جو اب دھوپ دیکھ رہے ہیں یہ 8.5 منٹ پہلے سورج سے چلی تھی، اب آ کر یہاں پہنچی ہے۔ تو سورج ڈوبنے کے 8.5 منٹ بعد بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے 8.5 منٹ کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ 8.5 منٹ کے بعد پتا چلے گا کہ اب تو سورج ڈوب چکا ہے۔ چلو 8.5 منٹ پہلے سورج، تمہاری کیلکولیشن کے حساب سے، سائنس کو اگر اتنا ہی تو مانتے ہو تو روزہ کھول لو۔ میرے بھائیو، یہ غلط ہے، یہ سارے تصورات غلط ہیں۔ دین الاسلام نے ہمیں ایک جمعیت کے اندر رکھا ہے، آپ اسی کو فالو کریں گے جو آپ کا امیر کہتا ہے۔ اگر آپ کا امیر غلط کہے گا، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، آپ جواب دہ نہیں ہوگے۔ کتنا سمپل سی بات ہے۔ میں بچ گیا، امیر کا حکم ہے، میں بچ گیا، امیر کا حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیس کی سماعت شروع کی۔ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس کی پارٹی نے یہ کہا، یہ پارٹی نے یہ کہا، اس نے اپنے دلائل رکھے، اس نے اپنے دلائل رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بندہ سچ ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، غلط ہے لیکن اس کے پاس دلیل ہے۔ تو قاضی کیا کرے گا، جج کیا کرے گا؟ جو دلیل ہے اس کی بات کرے گا۔ وہ ریالٹی کو ڈھونڈنے میں دلائل کو ہی دیکھے گا، وہ حقیقت کو جاننے کا طریقہ کون سا یوز کرے گا، دلائل کو دیکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ سچا ہے۔ انداز ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، لیکن دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے پاس دلیل تھی اسی کے حق میں فیصلہ کیا اور کہا پھر کہ دیکھو، میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ دلیل کے حساب سے کرتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ کون سچا ہے، تم دونوں کو معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اگر تم میرے پاس سے اپنے فیور میں فیصلہ کرا کے، ججمنٹ کرا کے لے کر چلے جاؤ گے تو تم جہنم کی آگ لے کر جاؤ گے، تم جہنم کی آگ لے کر جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہاں ٹروتھ کیسے فیصلہ کیا گیا؟ ٹروتھ کا یہاں امیر نے فیصلہ کیا، 2 دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ حقیقت کیا ہے، ایکچوئل ریالٹی کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بارے میں امیر کو بھی نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں امیر کو نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، من افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاه، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا۔ کسی آدمی نے جا کر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا، مفتی صاحب نے علم کے بغیر الٹا غلط فتویٰ بتا دیا، اس بندے نے عمل کر لیا، کل قیامت کے دن اس بندے پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پروسیس فالو کیا تھا کہ اسے نہیں معلوم تھا، معلوم جس کے پاس ہے اس کے پاس جا کر اس نے پوچھا تھا، اس نے بتایا، اس نے عمل کر لیا، لیکن گناہ اس مفتی پر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمپل پروسیس ہے۔ اب یہاں ایسا نہیں ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر سنیں کہ مفتی صاحب کی بات کو میں جا کر قرآن میں ریسرچ کروں، میں جا کر حدیث میں ریسرچ کروں، یہ ان کی بات صحیح ہے، وہ حدیث صحیح، وہ حدیث ضعیف، وہ غلط، وہ صحیح، وہ بدعت، وہ فلانا، وہ ڈھمکانا، وہ شرک، وہ کفر، اور مفتی صاحب کے اگینسٹ میں ایک دار لفتہ قائم کر لوں۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا قرآن و سنت کے حساب سے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی بات صحیح ہوگی، وہ مفتی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اپنی بات سے رجوع کر لے گا۔ اگر آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ مفتی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرے گا، آپ کے کوسچنز کو آنسر کرے گا۔ سمپل سا طریقہ ہے۔ ہم نے یہ جماعتیں کیوں بنا لی، ہم نے یہ گروپ کیوں بنا لیے؟ کسی نے کہا کہ چاند کو حساب کر لے، وہ ہجرہ کمیٹی والے، وہ جاک والے، وہ دو دن پہلے عید، ان کا رمضان بھی شروع، ان کا عید بھی شروع،
اور یہ بندے کہنے لگے کسی ایک نے پورے آسمان میں کہیں بھی ابر نہیں ہے. کامن سینس بات ہے, اگر چاند نظر آیا ہو اور آسمان میں ابر نہ ہو تو پورے قوم کو دکھنا چاہیے, صرف تجھے کیوں دکھا؟ یہ کامن سینس بات ہے. قرآن و سنت کامن سینس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا, قرآن و سنت کامن سینس کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتی. پورے آسمان میں ابر نہیں ہے اور چاند نظر آیا اور صرف ایک بندے کو نظر آیا, ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا, یہ کامن سینس کے خلاف ہے. اس نے کہا کہ اس نے چاند دیکھ لیا اس لیے پورے تمل ناڈو کے اندر رمضان شروع, اس نے چاند دیکھ لیا اس لیے پورے تمل ناڈو کے اندر عید شروع. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیو توجہ فرمائیے, یہاں ہمارے علماء کی محنتوں کی ایک لمبی داستان ہے. جو قاضی ہم نے گورنمنٹ سے, وہ بھی کافر گورنمنٹ سے, وہ بھی دین الاسلام کو نہ ماننے والی گورنمنٹ سے, جو ہم نے قاضی کا بل پاس کروایا, یہ معمولی نہیں ہے. آپ کو ہسٹری نہیں معلوم مسلم پرسنل لا بورڈ کی, آپ کو ہسٹری نہیں معلوم انفساق نکاح مسلم بل کی, آپ کو ہسٹری نہیں معلوم کاظمی بل کی, آپ کو ہسٹری نہیں معلوم امارت فی الہند کی. آپ جا کر پڑھیے, آپ جا کر ریسرچ کیجئے. اس قاضی کو الاٹمنٹ کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے پارلیمنٹ کے اندر کتنی محنتیں کی. 1939 سے لے کر 1989 تک کی ہسٹری اتنی لمبی پڑی, میں بتاؤں گا گھنٹوں لگ جائیں گے. اتنی محنتوں کے بعد ہم نے قاضی کی الاٹمنٹ کروائی, اتنی محنتوں کے بعد ہم نے قاضی کا بل پاس کروایا, اتنی محنتوں کی, اتنی کوششوں کی. ہمارے کئی بزرگوں نے اسی ایک پرپس کے لیے کہ مسلمانوں کا ایک قاضی ہونا چاہیے. مسلمانوں کے کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو صرف قاضی ہی سالو کر سکتا ہے. مسلمان کا نکاح اگر توڑنا ہو, مسلمان عورت آ کر کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے نہیں رہ سکتی, وہ شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا, وہ شوہر خلا بھی نہیں دینا چاہتا, اس کے نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ مسلمان جج بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ اس نکاح کو میں ختم کر رہا ہوں. مسلمان جج اگر نہیں ہے, کافر جج ہے, وہ قرآن و سنت کے حساب سے بھی فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ اسلام میں نہیں چلتا. اس ایک مسئلے کے لیے, طلاق کے مسئلے کے لیے ہمارے علماء نے کتنی محنتیں کی, آپ کو ہسٹری نہیں معلوم. بیٹھے بٹھائے فرقے بنائے, بیٹھے بٹھائے گروپ بنائے, بیٹھے بٹھائے مسجدیں بنائی, بیٹھے بٹھائے عید تم نے منا لیے, بیٹھے بٹھائے گروپوں میں بانٹ کر اپنا نظام الگ, اپنے روزے الگ, اپنی سحری الگ, اپنی افطاری الگ. یہ کون سے مسلمان ہیں میرے بھائیوں, یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ہم ایک امت ہیں, ہم ایک رسول کے امتی ہیں, ہم ایک طریقے پر چلنے والے ہیں. میں جذباتی اگرچہ ہو چکا ہوں, میں ایموشنل اگر سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ امت کی شیرازہ بندی کی ضرورت ہے. ہم ایک امیر کے نیچے آئیں, ہم ایک عالم کے نیچے آئیں, ہم ایک شیخ کے نیچے آئیں, ہم ایک اللہ والے کے نیچے آئیں, ہم ایک عالم کے نیچے آئیں, تبھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. ورنہ یہ گروپیں بٹیں گی, یہ ٹکڑے ٹکڑے بٹیں گے, اور ہم وہ بہت پہلے سے وہ فارمولا جانتے ہیں کہ کسی پر حکومت کرنا ہو تو آسان طریقہ ہے, اس کو کاٹ دو, اس کو ڈیوائیڈ کرو, پھر تم رول کرو. آج پوری امت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, پوری دنیا اس پر رول کر رہی ہے, اپنی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے, میرے بھائی سمجھیے, ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی سی توجہ دیجئے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, ہمیں کس کا حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس حوالے سے ہم غور کریں. اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرمائے, اللہ ہمیں اتفاق نصیب فرمائے, ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہمارے رمضانوں کو, ہمارے عیدوں کو شوکت کا ذریعہ بنائے, عظمت کا ذریعہ بنائے. 10 بندے مل کر کسی کمرے میں گھس کر عید کر لیں, یہ عید نہیں ہوتی. عید کی ایک آن ہوتی ہے, شان ہوتی ہے, بان ہوتی ہے. عید ایک شوکت کی چیز ہوتی ہے. عید کے ذریعے سے اپنی شوکت کو دکھلایا جاتا ہے, مسلمانوں کی طاقت کو دکھلایا جاتا ہے. تم بند کمرے میں, چھوٹے سے میدان میں 50-60 لوگ مل کر عید کر لو گے, یہ کوئی شوکت والی چیز نہیں ہے. قرآن و سنت صرف تم نہیں جانتے, قرآن و سنت دنیا کا ہر عالم جانتا ہے. پوری دنیا غلط ہو, تم ہی صحیح ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.